نوح کی مثال کہ جو اس میں ساری کائنات تباہ ہو گئی لیکن جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، چاہے وہ ایک پرندہ ہی کیوں نہ ہو، کوئی جانور ہی کیوں نہ ہو. تو کیا کہیں گی حضرت نوح کی زوجہ کے بارے میں؟ سب سے پہلے تو جیسے قرآن کا تذکرہ کر رہی ہیں، قصص القرآن کوئی قصہ ہائے شب نہیں ہے بے شک بے کہ شک ہم انہیں سنیں، اس کے بارے میں سمجھے اور اٹھ کر چلے جائیں. بے شک بے شک قرآن میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں اور جو کردار کیے گئے ہیں، وہ کردار آپ اپنے اندر تلاش کریں، بے شک آپ کو معلوم ہو جائے گا، آئینہ نظر آ جائے گا. یہ درس عبرت ہے، بے شک وقت اور تاریخ کے دروس سے عبرت ہے. اس لیے ہمیں اپنا کردار تلاش کرنا ہے کہ ہم وقت کی حوا ہیں، وقت کی آسیہ ہیں، یا وقت کی زوجہ نوح ہیں. بالکل میں معلوم ہو جائے گا اپنے آپ کو، آپ اس میں تلاش کریں، قرآن میں خود کو تلاش کریں اور دیکھیں کہ خدا آپ سے مخاطب ہے. آپ مخاطب خدا ہیں تو آپ کس کردار میں خدا آپ سے مخاطب ہے. بے شک یہاں پر ہم نوح کی زوجہ کا کردار، آپ نے پہلے حضرت آسیہ کا کردار، جی زوجہ فرعون کیا اتنا برا انسان، اور اس طرف اولی العزم پیمبر، اور دونوں کی بیویوں میں فرق کتنا ہے. جو ماں کی بات ہم کر رہے تھے کہ یہ آغوش ہے جی جس سے وہ، اور مجھے بھی اپنی والدہ کیونکہ بہت یاد آتی ہے، وہ نہیں ہے اس دنیا میں، لیکن مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ سخت راستوں پہ آسان یہ سفر لگتا ہے، اور یہ مجھے میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. تو کیا اسی سلسلے کو آگے بڑھائیے، کیونکہ ہم تو بات کریں حضرت نوح کی زوجہ پہ جی بات جی کریں. جی وہ دل سے مومنہ نہیں تھی، اور اس کے ساتھ پھر جڑا ہوا ایک کردار ان کے بیٹے کا ہے. ماں کی خیانت کا پرتو اور اصل چہرہ بیٹے میں کھل کر سامنے آتا ہے. جیسے علی مولا نے کہا تھا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، بتایا کہ مجھے حیدر بنانے والی میری ماں ہے. بے شک بے اور شک. اسی طرح یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص نے کیا کیا جو نوح کا بیٹا تھا، کہا کہ مجھے یہ پہاڑ بچا لے گا، کیونکہ پہاڑ بہت قد آور کوہ تھا، اور معلوم ہوتا تھا کہ یہ اتنا اونچا کوہ ہے کہ اس کی چوٹی پر چڑھنے والا کبھی بھی اس طوفان کا غرق نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں پر خدا پھر ایک درس عبرت دے رہا ہے کہ دیکھو اتنے بڑے پہاڑ کو غیر خدا کو چنا، جس نے اپنا ناصر و مددگار و ہمنوا بنایا، اسی پہاڑ نے اس کو غرق کیا، کیونکہ اللہ کے سامنے کوئی طاقت بڑی نہیں ہے. اور اللہ کے سامنے شرک ہے کہ اگر آپ کسی کو اپنا ہم نوا بنائے. جیسے حضرت ابراہیم کے سامنے اتنی بڑی آگ روشن کی، کیوں یقین کی طاقت سے ابراہیم نے اس میں چھلانگ لگا دی، کیونکہ ابراہیم کو یقین تھا، توحید کا ہیرو تھا، اور جانتا تھا کہ آگ لگانے والا چھوٹا ہے اور آگ کو بجھانے والا بڑا ہے. تو وہاں خیانت ہمیں نوح کے بیٹے کی وہی ایمان میں کمی نظر آتی ہے. اور یہ درس عبرت ہے کہ ماں نے اس کے ایمان کو اتنا کم کر دیا تھا کہ اسے خدا چھوٹا نظر آ رہا تھا، مگر وہ پہاڑ بلند نظر آ رہا تھا جس پر وہ غرق ہوا. تو یہاں پر ہم پورا ایک نسل کا سلسلہ دیکھتے ہیں کہ خیانت نسلوں میں چلتی ہے. اس لیے ماں کا جو خاص طور پہ انتخاب ہے وہ نبیوں کے ہاں اور ولیوں کے ہاں خاص طور پہ بڑی اہمیت ہے. میں بھی خاکوی صاحبہ آپ کی جانب ہی آ رہی تھی کہ آپ